فقہ کے محقق امام فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، جو بہت ساری خصوصیات اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ فن فقہ کے اندر انتہائی فائق ترین درجہ رکھنے والے ہمارے بزرگ، سہارنپور میں ایک لمبی مدت تک حضرت علیہ الرحمہ نے صدر مفتی کی حیثیت سے افتاء کی خدمات انجام دی ہیں۔ اس دوران حضرت کے قلم سے جو فتاویٰ نکلے اور حضرت نے جو لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، میں نے خورشید احمد قاسمی دارالعلوم میرٹھ، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر ان کی حیات میں اور ان فتاویٰ کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے اور ان پر حواشی اور تعلیق کا کام کیا ہے۔ اس طرح ہمارے نونہالوں کو، فقہ میں مہارت پیدا کرنے والوں کو، افتاء کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک بہترین فقہی موتیوں کا ذخیرہ اس کتاب کی صورت میں انشاءاللہ دستیاب اور حاصل ہوگا۔ کتاب کی اہمیت صاحب کتاب حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کو دیکھیں تو فتوے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، قلمکار ہیں، مصنفین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے عقیدت مندوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، شاگردوں کا حلقہ ہوتا ہے، اور وہ تمام حلقے اس شخصیت کو نمایاں کرنے اور بڑھانے میں بہت کچھ کردار ادا کرتے ہیں۔ عموماً اس کے اندر مبالغہ آرائیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، غیر حقیقی بہت ساری باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن کسی شخصیت پر اعتماد ہو ان کے اساتذہ کی طرف سے، ان کے بزرگوں کی طرف سے، تو یہ ان کے فن کے مسلمہ ہونے کی بڑی شہادت ہے۔ حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین فن حدیث کی شخصیت حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، جو حضرت فقیہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، بہت سارے فقہی اور حدیث سے تعلق رکھنے والے معاملات میں حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ سے استفسار فرماتے تھے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ ان کے استاذ، ان کے مربی اور ان کے شیخ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ اپنی اخیر عمر میں کسی اور کے بتائے ہوئے مسئلے پر اطمینان ہی نہیں فرماتے تھے۔ جب حضرت کوئی مسئلہ بتا دیتے تو فرماتے کہ بیٹا اب اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ ہی مظاہر جدید میں جو مسجد ہے بڑی، اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اعتکاف فرما رہے تھے، اور اسی زمانے میں 27 رمضان کو حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا اطہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن اعتکاف میں تھے، تو یہ طے کیا گیا کہ جنازہ مسجد کے باہر محراب کے سامنے رکھ کر اور نماز جنازہ پڑھ لی جائے، اور عام حالات کے اندر احناف کے یہاں یہ چیز کراہت کی حامل ہے۔ تو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ ہم جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فقیہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاوے گی اور دلیل میں آپ کو بعد میں پیش کر دوں گا۔ تو فرمایا بیٹا جب آپ نے کہہ دیا تو اب دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ بھی حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے اساتذہ میں ہیں۔ متعدد مسائل میں حضرت ان سے رجوع فرماتے تھے اور اس کا برملا اظہار فرماتے تھے۔
کہ وہ مفتی مظفر حسین صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں بہت بڑے ہیں، اور فرماتے تھے بہت سے مسائل میں مفتی مظفر حسین صاحب سے رجوع کرتا ہوں اور ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔ چنانچہ بعض مشاہدین نے لکھا کہ حضرت فقی الاسلام نور اللہ مرقدہ جب حضرت سے ملنے کبھی تشریف لاتے تو آپ اپنے کرتے کو اور آستین کو ذرا سنور کر کے محتاط ہو کر کے بیٹھتے جیسے کسی ادب بڑے کی لحاظ کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مفتی مظفر حسین صاحب کیا آپ کے بڑے ہیں، آپ کے استاد ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، مفتی مظفر حسین صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علمی مقام ان کا بہت بلند ہے۔ تو اکابر اور اساتذہ کا جس کے تفقہ پر اور فقاہت پر اعتماد ہو وہ دنیا کا سب سے ممتاز ترین فقیہ کہلانے کا حقدار ہے۔ فقی الاسلام علیہ الرحمہ کے فتاویٰ میں نے ان کو مرتب کیا ہے، ان پر حواشی اور تعلیق کا کام کیا ہے، اور اس کو تقریباً 9 جلدوں کے اندر مکمل کیا جانا ہے۔ یہ پہلی جلد چھپ کر کے سامنے آئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور باقی جلدوں کو بآسانی منظر عام پر لانے کے وسائل اور توفیق اور موقع مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔